الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جاری تھا۔ 91 نمبر درس ہے، عنوان ہے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کام۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعائر اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی تلقین فرماتے رہے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو اسید خزاعی رضی اللہ عنہ نے نئے سرے سے حدود حرم کے کنب نصب کے آپ نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرائے بھی روانہ کیے اور اس طرح سارے بت توڑ ڈالے گئے۔ آپ کے منادی نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ فتح مکہ سے 100 ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں عزا کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ عزا نخلہ میں تھا، قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 30 سواروں کی میت میں نخلہ جا کر اسے اڑا دیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے ڈا دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بکرے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر عورت نکلی۔ مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگے، لیکن اتنے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہی عزا تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو اس مہینے سوانہ میں بت لانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ریحات میں بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قدرتاً روک دیے جاؤ گے۔ حضرت عمر نے کہا تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس کہ یہ سنتا یا دیکھتا ہے۔ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانہ والا مکان ڈالے، لیکن اس میں کچھ نہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا کہوں کیسا رہا؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اسی ماہ حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کو 20 سوار دے کر
منات کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں اوس و خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اس کی مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا منات کو اڑانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراگندہ عورت نکلی۔ وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائی ہائی کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اتنے میں حضرت سعد نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر لپک کر بت ڈھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا۔ خزانے میں کچھ نہ ملا۔ عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ شعبان 8 ہجری میں بنو جزیمہ کے پاس روانہ فرمایا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو جزیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلمنا ہم اسلام لائے کے بجائے سبعنا سبعنا ہم نے اپنا دین چھوڑا ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری شروع کی اور ایک ایک قید اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا۔ پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 بار فرمایا، اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف براعت اختیار کرتا ہوں۔ اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیچ کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا فرمایا۔ اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ سخت کلامی اور کشیدگی ہو گئی تھی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ خدا کی قسم، اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے غزوہ فتح مکہ۔ یہی وہ فیصلہ کن معرکہ اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہنے، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمان اور بت پرستوں میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے، دیکھے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہوں۔ ان کے اس یقینی کامل میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کر کے بس بنا دیا۔ یاد رہے، یہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی۔ اس کی وجہ سے امن و امان کا دورہ ہو گیا تھا۔ لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھی۔ مکہ کے جو لوگ
دری فردہ مسلمان تھے، انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث مناظرہ کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کے جو تعداد گزشتہ کسی غزوے میں 3000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوہ فتح مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اس فیصلہ غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول لی اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کے راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا، اور اب دینی سربراہی اور دنیاوی قیادت کی زمام ان کے ہاتھ آ چکی تھی۔ وہ صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغیر شروع ہوا تھا، اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہو جو پوری طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا، اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر چاردانگ عالم میں پھیل جائے۔ اگلے 2 برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی دعوت کے ان نتائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 23 سال کی طویل جدوجہد، مشکلات، مشقت، ہنگاموں اور فتنوں، فسادات اور جنگوں اور خونریز معرکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمان نے حاصل کی۔ اس کی وجہ سے حالات کا دائرہ بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ماقبل اور مابعد کے دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قریش اہل عرب کے نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے، اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا۔ اس لیے قریش کی سپر اندازی کے معنی یہ تھے کہ پوری جزیرہ نمائی عرب میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا۔ یہ آخری تیسرا مرحلہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 مجاہدہ اور قتال، نمبر 2 قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور اس مرحلے میں آگے پیچھے بھی اور ایک دوسرے کے دوران بھی پیش آتی رہی۔ البتہ ہم نے درسی تربیت یہ اختیار کی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ ذکر کریں، چونکہ پچھلے دروس میں معرکہ اور جنگ کا تذکرہ چل رہا تھا اور اگلی جنگ اسی کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہاں جنگ و ہی کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے درس میں غزوہ حنین کا ذکر کریں گے۔